بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے نامور حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ بے مثال شجاعت اور جرأت و استقلال ہی نہیں، فتح بیت المقدس کے موقع پر سلطان کی بالخصوص عیسائیوں اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور رواداری نے بھی دنیا میں اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ جب سلطان کی پیدائش ہوئی تو اسے اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بیلبک میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بیلبک کے دینی مدارس اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی صلیبیوں سے جنگیں زوروں پر تھی اور نور الدین زنگی نے میدان میں کئی کامیابیاں سمیٹی تھی۔ صلاح الدین نے بھی اسی حکمران کے سائے میں رہ کر اپنی شجاعت اور دلیری کو منوایا تھا۔ وہ اسی کے زمانے میں ایک مہم پر اپنے چچا کے ساتھ گئے اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ ناظرین، جب نور الدین زنگی کی آنکھ بند ہوئی تو کوئی تخت نہ سنبھال سکا اور آخرکار سلطان صلاح الدین نے عنان حکومت سنبھال لی۔ حکمرانی اور انتظام و انصرام کے دوران اپنوں کی کمزوریوں کے ساتھ عیسائیوں کی سازشوں سے نمٹنے والے صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے اتحاد نے جنگ کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا، تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ عیسائیوں کی شرانگیزیاں اور مسلمانوں کے قافلوں کی لوٹ مار اور مظالم نے ان کے جذب جہاد کو ہوا دی، اور ایک طرف سارا یورپ اور مغرب کے عیسائی ممالک کے اتحاد کے باوجود مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیردل، فرانس کے آکسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربروس نے متحد ہو کر انتقام لینے کی غرض سے جنگ کا اعلان کیا، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ یہ جنگ کئی مقامات پر لڑی گئی اور اتحادی افواج کو سلطان کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جہاں چند روز تک خونریز لڑائی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس میں سلطان کی فوج پوری 88 سال بعد داخل ہوئی اور مسلمانوں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھ کر عالم اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ ناظرین، سلطان نے ہر موقع پر فراخ دلی کا ثبوت دیا، جس کی تاریخ شاہد ہے، اور برباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ صلیبی جنگ کے اختتام اور فتح کے بعد جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی، وہ آج تک کسی فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ ناظرین، مورخ جانتن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان سلاڈن میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیح شیریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی عورتوں نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئے۔ لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ ناظرین، یروشلم کے فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جن کی بنیاد شاید ماضی کے چند واقعات تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں سلطان کو کبھی بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا اور ان پر عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگا کر خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا، وہاں اور دنیا کے دیگر غیر متعصب مورخین کی کتابوں نے ان کی صحیح تصویر پیش کی اور یورپ میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔
ناظرین، مسلسل یورشوں کا سامنا اور جنگوں سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی تھی اور 4 مارچ 1193 عیسوی کو صلاح الدین نے اجل کی آواز پر لبیک کہا اور جان افرین کی سپرد کر دی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم کو بھی حوصلہ مل جائے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔